ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. صدق الله العظيم. سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 11 اور 12 دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، پھر جب وہ وہاں پہنچے تو اللہ کی جانب سے پکارا گیا، اے موسیٰ انی انا ربک، بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، فاخلع نعلیک، بس تم اپنے جوتیاں اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک یہ مقدس وادی طویٰ ہے. گزشتہ آیات میں یہ بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کی جانب واپس آ رہے تھے. ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی تھیں اور رات کا وقت تھا. تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی حاجت کے لیے یا گھر والوں کو آگ کے ذریعے گرمی پہنچانے کی غرض سے آگ جلانے کی ضرورت پڑی تو آگ نہ جلی. تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک جگہ آگ کی روشنی نظر آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو ٹھہرایا اور کہا کہ میں وہاں سے آگ بھی لے آؤں. اور چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھی بھول چکے تھے تو راستے کے بارے میں بھی وہاں سے شاید کوئی معلومات مل جائیں. تو اس غرض سے موسیٰ علیہ السلام جس جگہ آگ روشن تھی اس جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑھے. اور جب اس جگہ پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر آگ دیکھی. اور مسند احمد کی روایت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک بڑی آگ دیکھی جو کہ ایک درخت کو گھیرے ہوئے تھی، ایک سرسبز درخت کو گھیرے ہوئی تھی. اور اس آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام نے عجیب منظر یہ دیکھا کہ اتنی شدید آگ سے اس درخت کا کوئی پتا نہیں جل رہا تھا، بلکہ اس آگ سے اس درخت کا حسن اور زیادہ نکھر رہا تھا اور زیادہ وہ سرسبز اور تر و تازہ ہو رہا تھا وہ درخت. اور اس آگ سے ارد گرد کی کسی چیز کو نقصان نہیں ہو رہا تھا. یہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا. پھر موسیٰ علیہ السلام کو جب اس جگہ کے قریب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے آواز آئی. فلما اتاہا، جب موسیٰ علیہ السلام اس جگہ کے قریب آئے، روایات میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام طویٰ وادی کے قریب آئے، ابھی اس وادی میں داخل نہیں ہوئے تھے،
تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ پکار آئی اللہ کی جانب سے، اور اس پکار کی روایات میں آتا ہے اس پکار کی کیفیت اس طرح تھی کہ یہ آواز کسی ایک سمت سے نہیں آ رہی تھی۔ جیسے میں بات کر رہا ہوں تو آپ سب کو پتہ چل رہا ہے کہ میں یہاں پہ موجود ہوں اور یہاں سے آواز آ رہی ہے۔ وہاں پر جو آواز موسیٰ علیہ السلام نے سنی وہ کسی ایک سمت سے نہیں آ رہی تھی، بلکہ ہر طرف سے وہ آواز آ رہی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام اس آواز کو اس طرح سن رہے تھے کہ صرف کان ہی نہیں سن رہے تھے اس آواز کو۔ ہم آواز سنتے ہیں تو کان سے آواز سنتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہ آواز سن رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کا ہر عضو اس آواز کو سن رہا تھا اور اس آواز کو محسوس کر رہا تھا۔ تو جب یہ کیفیت موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کی تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ آواز یقیناً اللہ کی آواز ہے۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، اے موسیٰ انی انا ربک۔ سب سے پہلی بات جو موسیٰ علیہ السلام کو کہی گئی وہ یہی بات تھی کہ میں تمہارا رب ہوں، لہٰذا میری ہی عبادت کرنی ہے، میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ تو اللہ رب العزت نے اس واقعہ میں سب سے پہلا سبق جو کہ سب کے لیے اور خاص طور پہ اس وقت کے لوگوں کے لیے جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی، یعنی مشرکین مکہ کے لیے یہ تھا کہ وہ اللہ کے علاوہ بے تحاشا انہوں نے معبود بنائے ہوئے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام جنہیں تم مانتے ہو انہیں اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ انی انا ربک، صرف میں تمہارا رب ہوں، میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، صرف میری ہی عبادت کرنی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا فاخلعنا علیک، کہ وہ مقدس جگہ ہے، پاکیزہ جگہ ہے۔ اور اس آیت سے ہمیں یہ اللہ رب العزت یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جو پاکیزہ اور مقدس جگہ ہو اس جگہ کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے، گندا نہیں کرنا چاہیے۔ جوتے ناپاک ہیں، اگر گندے ہیں یا گندی چیز کے بنے ہوئے ہیں تو ان جوتوں کو اس مقدس جگہ پہ نہیں لانا چاہیے۔ وہ جگہ جو پاک ہے اور عبادت کی جگہ ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ہم جب مسجد میں آتے ہیں تو ہم اپنی جوتیاں مسجد سے باہر اتار کر آتے ہیں کہ مسجد مقدس اور پاک جگہ ہے اور یہاں پہ عبادت کی جاتی ہے، اس لیے ممکن ہے کہ جوتیوں کے ساتھ گندگی لگی ہو اور اس سے مسجد آلودہ ہو جائے، پاک جگہ آلودہ اور گندی ہو جائے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی بھی شاید جوتوں کو گندگی لگی ہوئی تھی، کیونکہ سفر میں تھے، سفر میں آ رہے تھے، شاید گندگی لگی ہوگی یا وہ کسی ایسی چیز کی بنی ہوئی جوتے ہوں گے جو کہ ناپاک ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ فاخلعنا علیک، آپ اپنے جوتے یہاں اتار دیں، اس وادی میں داخل ہونے سے پہلے اپنے جوتے اتار دیں، انک بالوادی المقدس طویٰ، اس لیے کہ یہ مقدس وادی ہے، یہ مقدس وادی ہے، پاکیزہ وادی ہے، اور طویٰ اس وادی کا نام ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ طویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اس وادی کو کئی مرتبہ اس کو پاک کیا گیا ہے، کئی مرتبہ پاک کیا گیا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنے جوتے وہیں اتار کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں تدبر